لیکن سب سے اب جس عمل کی ضرورت ہے وہ جہاد کی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جہاد کی ضرورت ہے. تو دوستو آج امت مسلمہ کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں کافر ڈھا رہے ہیں. آج ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, آج ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں. تو آج جہاد کا وقت ہے. علماء نے, مفتیان اکرام نے فتوے جاری کر دیے کہ جہاد کرو. تو دوستو آج جہاد کرنا ہم پر ضروری ہے. آئیے قاری صاحب نے بہت ہی بڑا آپ کو جہاد کے بارے میں بتایا, لیکن ایک بات میں بھی آپ کو سناتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں جہاد کے لیے آ جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, دو چھوٹے بچے جن کی عمر ایک کی 10-12 سال اور دوسرے کی عمر 14-15 سال, حضور کے غلام اپنے گھر میں آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی والدہ رو رہی ہے. ان کی والدہ رو رہی ہے. تو ان دونوں بچوں نے پوچھا, اے والدہ خیر تو ہے, آج کیا وجہ ہے, رو کیوں رہی ہے؟ تو اس والدہ نے کہا اللہ کے محبوب نے جنگ کا اعلان کر دیا, جہاد کا اعلان کر دیا. آج میرا گھر والا بھی زندہ نہیں ہے, آج میرا بھائی بھی زندہ نہیں ہے. آج میری نظریں تم پر ٹکی ہوئی ہیں کہ آج اگر میرا خامد زندہ ہوتا اس کو جہاد کے لیے بھیجتی, آج میرا بھائی زندہ ہوتا اس کو جہاد کے لیے بھیجتی, لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے. میرے بیٹو میں تم سے تب راضی ہوں گا جب تم رسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو, جب اللہ اور اس کے رسول کے ارادے کے مطابق آپ جا کر جہاد کرو گے, اس وقت میں تم سے راضی ہوں گی. تو بیٹے بھی اتنے خوبصورت اور اتنے فرما بردار تھے. انہوں نے کہا سارا کچھ یہاں پڑا جائے, ہم بعد میں اس کو استعمال کریں گے, پہلے جہاد کے لیے جاتے ہیں, پہلے جہاد کے لیے. اور یہ اس وقت کی ماں تھی. اور آج کل کی ماں تو اولاد کو منع کر دی, بیٹا آپ نہ جائیں, کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, آپ مر جائیں تو ہمارا کیا ہوگا. تو دوستو مرنا تو ضرور ہے, جہاں موت لکھی ہوئی ہے ہم نے مرنا ہے, لیکن بابا جی یادن عزت نال جیونا تے عزت دی موت مرنا چاہیے, حضور تے غلام بن کے مرو. تو دوستو اس لیے وہ دونوں شہزادے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو, بڑے کو تو اجازت دے دی, چھوٹے کو اجازت نہ دے دی, نہیں دی. ابھی تم واپس چلے جاؤ, تم بعد میں آنا, تمہیں جہاد کی اجازت دے دیں گے, ابھی تو چھوٹا ہے. تو پھر چھوٹا پریشان ہو گیا, بڑا بھائی جہاد کے لیے جائے گا اور میں یہاں کیا اپنی والدہ کو منہ دکھاؤں گا, کیا گھر جا کے کہوں گا. اپنے بڑے بھائی کو کہنے لگا یار میں بھی تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقتور ہوں, میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہوں, میں طاقت میں اپنے بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے کیسے پتا چلے گا تو طاقت میں بڑھ کر ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے درمیان کشتی کرا لیں, ہمارے درمیان کشتی کرا لیں. اب یہ کشتی کوئی پیسوں کی خاطر نہیں لڑی جا رہی تھی, مال و دولت کی خاطر نہیں لڑی جا رہی تھی. ارے یہ کشتی اللہ کے نام پر گردن کٹانے میں لڑی جا رہی تھی, اللہ کے نام پر گردن کٹانے میں لڑی جا رہی تھی. تو دونوں بھائی آپس میں کشتی کرنے لگے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کہا اے بھائی تیرے گرنے سے میری بات بھی بڑھتی ہے, تو گر جا میں بھی تیرے ساتھ جہاد میں جاؤں گا. تو بڑا بھائی نیچے گر گیا, چھوٹا سوار ہو گیا. اللہ کے محبوب نے دونوں کو اجازت دے دی, دونوں کی اجازت دے دی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے. تو ان دونوں نوجوانوں نے بچوں نے پوچھا اے چچا جی یہ تو بتائیں ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے. اگر مارنا ہے تو کسی سردار کو مارنا ہے, مارنا ہے تو کسی سردار کو مارنا ہے, تاکہ پتہ چلے حضور کی امت کے بچے بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. اللہ نے حضور کی امت کے بچوں کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائی. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تمہیں اس کے ساتھ کیا غرض. تو وہ کہنے لگے سنا ہے
मरेंगे या मारेंगे नारी को, सुना है वो गालियां देता है रसूल बारी को, सुना है वो गालियां देता है रसूल बारी को, तो हम उसको कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, वासिले जहन्नम करने के लिए जा रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, वो लश्कर के सामने दरमियान में अबू जहल है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे ऐसे मालूम हुआ मैंने अंगिल का इशारा बाद में किया, बच्चे पहले पहुंच गए। जज्बा देखें, हुजूर की उम्मत का जज्बा देखें, ईमान का जज्बा देखें, ईमान वालों का जज्बा देखें। तो दोस्तों वो पहले पहुंचे तो दोनों ने लड़ना शुरू किया। बड़े भाई के बाजू के ऊपर वार हुआ, बाजू टूट गया, कुछ लड़क रहा था, उसने अपने पांव के ऊपर अपने पांव के नीचे रख के खींचा ताकि बाजू जुदा हो जाए, लड़ने में आड़ न बने, लड़ने में आड़ न बने। ऐसे लोगों को कहाँ तकलीफें होती हैं। जिहाद के जज्बे में अपने बाजू को जिस्म से अलग कर दिया, जुदा कर दिया। जुदा करने के बाद फिर दोनों ने अबू जहल को वासिले जहन्नम किया। अबू जहल ने अबू जहल को वासिले जहन्नम किया। अरे ये हुजूर के गुलाम थे, तो आज हम भी हुजूर के गुलाम हैं। आज भी इस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने आज भी ऐलान किया हुआ है, तो बुज़दिलों की निंद्रें हराम होगी। बाबा जी कहते थे ना, बुज़दिलानु कदी निद्र ना आवे। तो दोस्तों इंशाअल्लाह जरूर हम इंशाअल्लाह जिहाद के लिए भी तैयार हैं, अपनी जान से भी, माल से भी, हर तरह के लिए हम जिहाद से क्या हैं, तैयार हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है।